الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله. انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، محرم الحرام کا یہ مہینہ مختلف عنوانات پر موبائل کے ذریعے، دینی اجتماعات پر، سوشل میڈیا کے ذریعے اور جمعے کے خطبات میں اس کے فضائل اور شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اہل البیت اور صحابہ اکرام کا قلبی، دینی، مذہبی آپس کا تعلق آپ اپنی کانوں کی سماعت کر چکے ہیں، اور پھر بہت ساری باتیں ایسی بھی سننے میں آئی ہوں گی کہ جو یوں بھی کہا ہوگا کہ اس موضوع پر زیادہ بیان نہ کیا جائے، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، پتہ نہیں اتنا ظلم و ستم ہوا کہ نہیں ہوا، ان کی شہادت کو، ان کے فضائل کو بڑھا چڑھا کے کیا جا رہا ہے. اور جو قاتلان حسین میں جو یزید کا کردار ہے، اس موضوع سے نظر ہٹا کر اس کے کردار کو چھپایا بھی جا رہا، دبایا بھی جا رہا ہے. حالانکہ جو ان کے ابا جان تھے، مسلمانوں کے سر کے تاج، ہمارے ایمان کی رونق، ہمارے دل کا سکون، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بن سفیان رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے آخری بیماری میں یوں فرمایا تھا یزید سے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ان سے بیعت لینی ہو تو سختی نہ کرنا، نرمی کا معاملہ رکھنا. یعنی بیعت میں حضرت حسین سے نرمی کرنا، سختی نہ کرنا. ٹھیک ہے، مواصلاتی نظام نہیں تھا، خط و خطابت نہیں تھی، ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا، موبائل سسٹم نہیں تھا، میڈیا کی کوریج اتنی نہیں تھی، اور اسی طریقے سے رابطے، آپ کو پتہ ہے سواریوں پر خط و خطابت ہوا کرتی تھی، ایک قاصد دوسرے قاصد کے پاس، ایک بادشاہ ایک شہزادہ دوسرے شہزادے کے پاس جو خط بھیجتا اس کی مسافت ہوتی. مکے سے مدینے کے سفر میں مہینے لگا کرتے تھے. اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ کرنی ہوتی اور اقتدار حاصل کرنا ہوتا اور لڑنا ہوتا اور یزید کو شکست دینا ہوتی اور خود اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر خلافت سنبھالنی ہوتی، تو یزید تو شام میں تھا اور مدینہ سے شام قریب ہے، کوفہ دور ہے. اگر جھگڑا یزید سے تھا تو آپ مدینے سے شام جاتے، آپ مدینے سے مکے، مکے سے کوفے کیوں آئے؟ سمجھو اس بات کو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو کی تھی حکومت، تو تھی وہاں ملک شام کے اندر، اور جامع مسجد اموی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد، جس کو دیکھنے کا، زیارت کرنے کا اللہ نے زور کی نماز پڑھنے کا پچھلے سالوں موقع وہاں عطا فرمایا. تو یہ تو جب قافلہ کربلا کے میدان سے قربانیاں دے کر
جب مدینے کی طرف جانے لگا تھا اس وقت ان کو کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا جب سارا معاملہ ہو گیا. اگر لڑائی کرنی ہوتی، جنگ کرنی ہوتی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کو تیار کرتے اور فرماتے چلو میرے ساتھ، یزید سے ہم نے حکومت چھیننی ہے. کوفہ کیوں گئے؟ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو 10 دن کے اندر اتنا عزت و احترام دیا اور صحابہ اکرام کی ذات پر اپنے اپنے سٹیجوں سے اپنے اپنے ممبروں سے کیچڑ اچھالا، تو ان سے پوچھو تو صحیح کہ مجھے جانا ہے لاہور اور وہاں میرے مسئلے کا حل ہے، میں پنڈی کیوں جا رہا ہوں؟ کربلا کہاں، شام کہاں؟ ہم جب گئے تو پہلے شام سے پھر جہاز میں بیٹھ کر عراق گئے، عراق سے پھر کربلا. تو یہی حق و باطل کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. حسین کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر اقتدار کی نہیں تھی، اہل کوفہ کے اسرار کی تھی، جن کی طرف سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منہ کر کے دعا نہیں فرمائی کوفے والوں کے لیے، کبھی نہیں. جب بھی حضور کے ہاتھ اٹھے تو ملک اللہم بارک لنا فی شام، اور آپ نے فرمایا کہ شام جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. کوفی لا یوفی، کوفی والوں سے کوئی وفا نہیں. وہاں کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے کہ آپ کے ابا جان کی یہ سرزمین ہے، آپ تشریف لائیں. صحابہ مشورہ دینے لگے امام علی مقام کو کہ آپ نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں. حسین ہم تیری مرضی کے مطابق مدینے میں سانس بھی نہیں لیتے، ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، انہوں نے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، آپ سے وفا نہیں کریں گے. ان کا اصرار تھا حسین ایک مرتبہ ضرور آئیے. جیسے ہمارے ہاں ہماری کمرے میں بھائی ابھی رحمان ہو گئے، سالسی بندہ ہے، یہاں وہ پنچایتیں آتی ہیں، بہت ہمیں کانوں میں سننے ملتا ہے نہیں جی مسیحتیں جی نہیں ہونا چاہیے مسیح. جو کام تم عدالتوں میں نہ کر سکے، جو کام تم پڑے پنچایتوں میں کٹھ میں نہ کر سکے، پھر لوگ اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر یہاں سے دو لڑے ہوئے میں صلح ہو جائے یا آپس میں کوئی برابری میں معاملہ بن جائے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ خیر ٹاپک ہے، میں لاؤں گا اسے کس طریقے سے کرنا چاہیے. کیوں؟ انہوں نے مجھے اپنا بڑا سمجھا. جب بڑے تک کان میں بات ہے تو بڑے کو دبانا نہیں چاہیے اور کان میں پہنچانے والوں کی صلاح بھی کرنی چاہیے. مسجد کا مولوی، ابھی بات آ گئی تو 5 منٹ سنیے. مسجد کا مولوی کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہوتا، یا آپ اسے سمجھے کہ آئے کمرے سے نکلے روتا ہوا ہے اور جا کے کمرے میں بیٹھ جائے. نہیں، اس کے بھی احساسات، اس کے بھی جذبات. مولوی دا پتر کی کرتا پیا موٹر سائیکل چلانا پیا، مولوی دا پتر کی کرتا پیا موبائل نہ چلانا پیا، مولوی دا پتر کی ہوٹلوں سے بیٹھے روٹی کھاندے. کی گل ہے؟ پچھوں روٹی کھانا، اگے تو منہ بھی کھاندے. جب مولوی بدماش ہے تو تم شریف بن جاؤ. تاڈا پتر رات نو 4 بجے گھر آوے پوچھنے والا کوئی نہیں. مولوی دا پتر 11 بجے وہ دفعہ 144 احساس. یا تو خود گناہوں والی زندگی سے باز آ جاؤ تو ہمارے بچے تمہارے سے سر لیں. ورنہ بابو اب وہ دور نہیں رہا کہ مسجد کا مولوی اس کا بچہ پلاسٹک کی جوتی ہو اور پاجامہ اس کا پھٹا ہو. اسے بھی معاشرے میں جینا ہے. اس کی ماں کے، اس کے باپ کے خیال ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. اس کے ماں باپ کے خیالات اور خود اس کے خیالات ہے کہ ختم والی روٹی سے میری جان چھٹے اور میں بھی کچھ کماؤں. معاشرے کے اندر ایک ایسا معیار ہونا چاہیے. سن لیجئے میری بات، اللہ کرے وہ دن ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھاوے کہ مسجد کا مولوی اتنا فعال اور مستعد ہو جائے، مستحکم ہو جائے، وہ مدرسے مسجد کی تنخواہ نہ لے بلکہ مہینے کی کمائی میں سے مسجد مدرسے کو دے. اور یہ اس میں آپ ساتھ دیں گے ہمارا. دنیا بہت ترقی کر گئی، ہمارا وہی حال ہے، وہی ہے چال بھٹنگی سی جو پہلے تھی وہ اب سی ہے. چھوڑیے ان باتوں سے، نکلیے. ہم نے ایک معاشرہ پیش کرنا ہے. افریقہ میں ہم نے کھانا کھایا بھائی زبیر کے ہاں، تو وہ عورت شکریہ ادا کرنے، کیونکہ وہاں تو رشین اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کی گھروں کے اندر، لیکن حجاب اللہ اکبر وللہ الحمد. بے شک وہ عیسائی ہوں، برتن دھونے میں اٹھنے بیٹھے اتنا سلوک.
میں وہ اسپیچ کہتا ہے سمندر پہ مجھے وہاں لے کے سیر و تفریح کے لیے، دنیا تھی وہ کون سی مچھلی کا وہ ڈانس دکھانے کے لیے تماشے، ننگی عورتیں. لیکن جب انہوں کو پتہ لگا کہ پاکستان کوئی بڑا ہے، انہوں نے وہی تولی اپنے اوپر لپیٹ لی اور اس طرح سر جھکا کہ جیسے گناہ نام کی ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں ہمارا ملک بہت اچھا ہے، اگر کہا یار تیری مہربانی ہے نہ کر لے تو تو ادھر نوں لگ جا، بجائے ایکسپٹ کرنے کے، احترام کرنے کے. میں ایک کاغذ لے کے میں ڈرائیور سے تماشا کرتا رہا، میں نے کہا یار یہ میں ریپر بات نہیں. میں نے کہا کیا یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ او موٹر وے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں کون دنیا دیکھ رہی کہ نہیں مولوی صاحب اگر میں کروں گا کل کو میرا بچہ کرے گا، آپ اس کو ایسے لپیٹیے رکھیے، ڈسٹ بن جائے گی اس کو وہاں پھینک دیں. اپنے آپ کو صرف سمجھانا ہے، اس کو براڈ مائنڈڈ تھوڑا سا کھلے ذہن میں لے کے ہو. کہاں پھر رہے ہو؟ 2023 اور 24واں سال ہے. یہ وہ دور ہے کہ جہاں باپ بیٹے کا احترام، بیٹے باپ کے احترام میں گڑبڑ ہے، بیٹیاں باپ باپ کے سامنے ننگے سر ہیں. تو اب وہ ڈنڈے والی بات نہیں رہی. اصلاح کرنی ہے ہم نے، ٹی وی اور میڈیا پر اصلاح نہیں ہوگا، اصلاح کرنی ہم نے، محبت کرنی ہم نے. تو ایک معاشرہ لے کے آئیے، ایک معاشرے کو جنم دیجیے. یہ بات یہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ بہت دن سے سن رہا تھا. یہاں کے میں سرپرست اعلیٰ آپ لوگوں کا میں ایک روحانی وہ پیشوا ہوں، امام ہوں. ان بچوں نے مجھے اپنے باپ کا درجہ دے رکھا ہے تو بھائی تکلیف مجھے بھی ہوگی. ہاں بہت ساری غلطی کوتاہی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے، لیکن اگر یہاں کوئی آتا ہے، میرے پاس اتنے آتے ہیں کہ یار ہمارا یہ مسئلہ بن گیا، اچھا بھائی عتیق صاحب بات صاحب، کیونکہ وہ باتیں مجھے زیب نہیں دیتی، ان باتوں کا مجھے لیب بھی پتہ نہیں. اب میں حبیب کو اٹھا کے ممبر پہ تھوڑی بٹھاؤں گا، یا عتیق شفیق کو کہوں گا ممبر پہ تھوڑی بیٹھ جا. جس کا بڑے کہا کرتے تھے جس کا کام اسی کو ساجے. قاری صاحب ہے کہ نہیں گل صحیح؟ اعتدال کے ساتھ. تو میں بات عرض کر رہا تھا میرے پیار، ہاں وہ عورت آ کے بیٹھی، انہیں شکریہ ادا کیا. اور بھائی سہیل صاحب قاری زبیر صاحب کہنے لگے مولانا اس نے عورت نے پورے 30 روزے رکھے لیکن عیسائی ہے، مسلمان نہیں. تو میں نے کہا اب کیا کرنے آئی؟ کہنے لگے یار کلمہ پڑھا دو. اسے پڑھایا، مسلمان ہوئی. میں نے کہا تو خوش ہے؟ انہوں نے کہا نا. میں نے کہا کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھنے پہ اکیلے خوش نہیں ہوں، میرے شوہر میری فیملی کو کلمہ پڑھاؤ. میں نے کہا بلاؤ. اور رات کے 2 بجے وہ ساری فیملی آ گئی. اللہ کا شکر ہے، کلمہ پڑھا. شوہر کا نام میں نے رکھا ابو بکر، میں کہا تیرا نام ابو بکر ہے. بیٹوں کا نام میں نے پتہ نہیں عبداللہ، ایک کا نام بلال رکھا، اور عورت کا نام میں نے سمیہ رکھا. پوری فیملی نے کلمہ پڑھا الحمدللہ. پھر دعائیں دی. پھر اگلے دن حجاب میں میرے سامنے. یہ کردار صرف دکھانے کی ضرورت ہے، معذرت کے ساتھ جس کو ہم نے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا اور یا حسین سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، پیرانے پیر دستگیر، پیرانے پیر دستگیر. اسی پیران نو مننا لالے، اسی فقیران نو متے، اسی کے کتےاں نو مننے. ڈاکٹر صاحب گل تے دسو، اسی کہ بیڑی کھوتوں کو مانتے ہیں؟ پیر اسی کا نام ہوگا جو ڈھول بجائے گا، پیر اسی کا نام ہوگا جو باجے بجائے گا، پیر اسی کا نام ہوگا جو گھنگرو پہنے گا، پیر اسی کا نام ہوگا جو چمٹے بجائے گا. پیر اس کا نام نہیں جو مصلی پہ کھڑے ہو کے ساری رات تہجد میں قرآن پڑھتا رہے. پیر اس کا نام نہیں جس کی نگاہ کے اندر مدینے کی حیا نظر آئے. پیر اس کا نام نہیں جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن نظر آئے. پیر اس کا نام نہیں جسے دیکھے خدا یاد آ جائے اور جس کے گھٹنے بیٹھنے کو دیکھے آمنہ کا لال یاد آ جائے. آپ فرق کیجیے. بات صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں میرے پیاروں؟ کیوں نہیں نکلتے اس ماحول سے؟ اسی کون آ اسی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، جیسی کی کہنے ہیں. کبھی آج تک 15 سال سے میں نے ممبر پہ بات نہیں کی، لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کے آئے. جو چیزیں ہمارے پاس تھی چوری کر گیا، وہ چیزیں بولے کہ سوائے کلمہ ان کے پاس نہیں ہے. خدا پاک کی قسم اگر کلمہ ان کے پاس آ جائے پتہ نہیں آسمان پر دن کے اجالے کے اندر پہنچ جائے. میرے باپ دھوکہ، فراڈ. میں صدقے جاواں، میں واری جاواں، میں نہیں کراں. 12 ربیع الاول 12 دن تو ہمارے ایسے ہوں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے مکے میں پیدا نہیں ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے. 13ویں دن ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارا پیر محل مدینہ نہیں ہے، طائف بنا پڑا. آپ اسے ایکسپٹ کیجئے، آپ اسے مانیے. یہ صحیح حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. 11 اسلامی تاریخ ہو دودھ نہیں ملتا تمہارے پیر محل کے اندر. تانوں نہیں پتا آج 11ویں شریف ہے تے 12ویں نو کی ہے، سارے مسلمان فوت ہو گئے.
خدا پاک کی قسم پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کو پتا ہوتا کہ میرے بعد میری زندگی کے ساتھ یہ تماشا کریں گے، وہ اللہ سے دعا کر کے جاتا یا اللہ میری قبر کو چھپا دینا۔ مسلمانوں کہاں بیٹھے ہو؟ جس چیز کو تم نے سینوں میں اور اپنی زندگی کی راہوں میں، اپنی غمیوں اور خوشیوں میں رکھنا چاہیے تھا، وہ تو تمہاری الماریوں میں بند ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تو دور کی بات، رمضان کے مہینے بھی اس قرآن کو کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پیرانے پیر کو اللہ نے مقام کس برکت سے دیا؟ قرآن کی برکت سے دیا۔ بابا فرید گنج شکر کو مقام کیسے ملا؟ قرآن کی برکت سے ملا۔ یہ سارے وارثین قرآن تھے، آج کے قرآن تھے، محب قرآن تھے، خادم قرآن تھے۔ انہوں نے قرآن کی عزت کو بلند کیا، اللہ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ ہمارے میڈیا پر روزانہ تماشا نہیں ہوتا؟ کون ہے والا علی سرکار؟ کون ہے کبوتر علی سرکار؟ کون ہے بلیاں علی سرکار؟ نمازا کنیا اور سانو نہیں پتا نماز کی ہوندی ہے، اور روزے کنے لے روزے مسلمان رکھو، اسی مسلمان تھوڑیاں، اسی مولائیاں، اسی محمدیاں، ڈا بیٹا چل ایک بڑا یہ تماشا دنیا کو دکھا رہے ہو۔ اگر میرے پاس کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، کوئی یہودی آ جاوے اور وہ آگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے دکھائیے مسلمان، تو آپ میں میرے میں سے ہے کوئی مسلمانیت؟ دکھا دے۔ کافر اسلام کو پھیلانے میں رکاوٹ نہیں، مسلمان رکاوٹ بنا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ان کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں لیکن ایمان نہیں۔ ہمارے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود ایمان کی دولت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کے اندر کتنے بھی گرے پڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ نے پاکستان کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں کو اللہ نے عزت عطا فرما رکھی ہے۔ اگر اس نعمت عظمیٰ کا شکر نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کر اللہ نہ کرے کسی کے اور ہاتھ میں چلی جائے۔ یہی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، دکھایا کچھ اور کیا کچھ اور۔ میں حضرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہماری حکومت نہیں کر گئی، پنجاب میں بھی اتار کے چلی گئی اور زار بڑ بھی کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پتہ نہیں تم کہو گے کہ مولوی صاحب کو کس نے پنک کر دی، ہم تو اللہ سے فقیر آدمی دعائی کرتے ہیں بھائی۔ اس منہ پر ہاتھ ملا، تیرے تھپڑ وجہ ہے، تکلیف ہوئی تیرا ہاتھ ملتا، اس کی تکلیف کو اٹھانے کے لیے دو ٹماٹر تھڑ تھڑ کر کے مارے اور نکل گئے۔ یہ ہمارے ساتھ 75 سال سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا جب تک میرے عزیزو ایسے چہرے سامنے نہیں لے کے آئیں گے جن کے اندر کردار مدینے والا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کبھی یہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کن کو ووٹ دے؟ تم اللہ کے جواب میں پکڑے نہیں جاؤ گے؟ یہ میرا کنبہ ہے، میں ڈانٹ بھی سکتا ہوں، پیار بھی کر سکتا ہوں، تم اللہ کے خوف سے ڈرو۔ تمہیں نہیں پتا تم اقتدار اور پارٹیوں کے پیچھے لگ کر اسلام کا کتنا نقصان کر رہے ہو؟ نماز کے فریضے کے لیے تمہیں ٹوپی داڑھی والا نظر آتا ہے اور اقتدار کے فریضے کے لیے تمہیں وہ نظر آئے جس سے غسل کے فرض بھی نہیں آتے۔ منافقت تو ہمارے اندر ہے۔ نماز مولوی پڑھاوے، وہ شلوار بھی اتنے ٹنگی ہوئے، وہ داڑھی پوری سنت کے مطابق ہوئے، ٹوپی بھی پاوے، سر تے پگڑی باندھے، اور جس کو پاکستان کا اقتدار، عافیہ صدیقی کی عزت، کشمیر کے مسلمانوں کی عزت، ناتی بیٹیوں کو بیت المقدس کی عزت جس کے حوالے کر رہے ہو، خدا پاک کی قسم اسے اچھے کلمے نہ آئے تو پکڑ اس کی نہیں ہوگی، پکڑ ووٹ دینے والوں کی ہوگی۔ میرے وہ گل سچی کہ نہیں، کیوں خاموش ہو کے بیٹھے؟ بولو بولو ذرا زور سے بولو، جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ سچ کہہ رہا ہوں؟ تو پھر بدلو اپنے آپ کو۔ جڑا تھوڑے کول ووٹ لینا وے انہوں پوچھو تو صحیح، تحیات تو پوری سنا دے۔ اس وقت سر کیوں نہیں جھکتے جب ترکی کا صدر زبانی قرآن پڑھ کے سناتا ہے؟ اس وقت سر کیوں نہیں جھکتے وہ جب مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے؟ پاکستان نہیں، دنیا کے اسلامی ممالک کے سربراہان ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور جمعہ پڑھاتے ہیں، اس وقت ہمیں شرم نہیں آتی؟ یہی جھگڑا تھا مدینے میں حسین کا کوفی والوں سے اور کربلا والوں سے۔ انہوں نے کہا حسین ہماری ایمان، یہ چیزیں بعد میں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، پہلے یہ چیزیں پھر میں تمہاری مانوں گا۔ اگر ان چیزوں پہ کمپرومائز ہو جائے نانے کی امت میں اختلاف نہیں پڑے گا، قرآن کی عظمت بہاروں پہ کوئی کمپرومائز نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو شریف پہ 19-20 کے برابر فرق نہیں آئے گا۔ پھر حسین کا ہاتھ ہے اور آل رسول کا ہاتھ ہے، اگر اس سے ایک انچ بھی ہٹو گے پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم نے سجدہ کسی قاری قرآن سے نہیں سیکھا، اپنے نانا محمد الرسول اللہ سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ہم تھوڑا سا باہر آئیں اللہ کے واسطے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کی پارٹی میں تو نام بھی کسی کا نہیں لیا،
پہلے تھے انہوں نے کون سے سر کے تاج بنا دیے، اور یہ کون ہے جنہوں نے سونے کی چمچیوں کے اندر میں نوالے گھی دیسی گھی کھلا دیے. مظلوم قوم ہے، پڑتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کون سا کالا علم ہے جو ہمارے پہ پڑھ کے کر دیا گیا. چھتر سامنے مارو پھر بھی نہیں بول دے، پچھو مارو پھر بھی نہیں بول دے. تو سب سے پہلے اپنے ذہنوں سے ختم کیجئے، حسین لڑنے کے لیے، اقتدار کے لیے، کرسی لینے کے لیے نہیں گئے تھے. کوفے والوں نے جو دھوکہ دیا تھا، 18,000 خط لکھے، کتنی بوریاں خطوں کی لکھی، حسین آ جا تو آئے گا آنکھیں بند کر کے ہم تیری ہاتھ پہ بیعت کریں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیٹھے ہیں حضرت حسین کے پاس. صحابہ کی اولاد حسین نہ جائیے، حسین نہ جائیے، آپ سے اچھا نہیں کریں گے، انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا ہے. کوفے کی جامع مسجد میں انہیں حیا نہیں تھا، نہ تیرے باپ کا، نہ نسبت کا، نہ صحابیت کا، نہ خلافت کا، نہ مسجد کا، نہ امامت کا، نہ نماز کے سجدے کا. انہوں نے نماز کے سجدے میں تیرے باپ پہ وار کیا ہے. اگر یہ تیرے باپ پر نماز کے سجدے میں وار کریں گے تو تیری گردن، تیرے سر کو میدان کربلا میں نہیں چھوڑیں گے. آپ نہ جائیے. سید فرمانے لگے کہ میں کون سا لڑنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اگر لڑنے کے لیے جاتا تو دوسرے ملکوں میں میں دعوت دیتا، پیغام دیتا کہ آؤ میرے ساتھ. بھلا کوئی لڑنے جاتا ہے اپنا کوئی 6 مہینے کا، 2 سال کا، 19 سال کا، 18 سال کا، چلو بچے تو چھوڑو، اپنی عورتیں بھی کوئی لے کے جاتا ہے. ابن زیاد سے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی جھگڑا تھا کہ میں لڑنے نہیں آیا. اگر لڑنے کے لیے آتا میرے پاس اسلحہ ہوتا، تلوار ہوتی، میرے پاس نیزے ہوتے، میرے پاس تیر ہوتے، کمان ہوتے، میرے پاس زریں ہوتی، میرے پاس خرد کے ٹوپ ہوتے، ہلکے ہوتے. میں چیزیں لے کے آیا ہی کوئی نہیں، میرا نظریہ ہی کوئی نہیں. اگر میں چیزیں لے کے آیا، میری گٹھڑیاں کھول کے دیکھ لو، میرے بیگوں کی زیپیں کھول کے دیکھ لو، نہیں یقین آتا میرے دلوں میرے سینے کو چیر کے دیکھ لو. اللہ اکبر، کردار میں آمنہ کا لال نظر آئے گا، سینے میں اللہ کا قرآن نظر آئے گا. اس سے لڑنا تو لڑ لو، اگر اس سے لڑنا چاہتے ہو لڑو. بات میری ذات کی ہوتی میں اپنا دفاع کرتا، بات اللہ کے قرآن کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے. خبردار مجھے سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالنا. اگر میرے پر حملہ ہو گیا، میری جان کو کچھ ہو گیا تو قیامت کی صبح تک اللہ میرے خون کے تمہارے سے بدلے لیتا رہے گا. اور دے رہا اللہ. ہم اپنے منہ پر چادر ڈال لیں، آنکھیں بند کر لیں تو علیحدہ بات ہے. یہ بات جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب کی تھی؟ اللہ اکبر میرے عزیزو، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کے اس وقت میدان میں آئے تھے، جب آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ یہ تھی چلو ہمارے پر انہیں رحم نہیں آئے گا، ہماری اولاد پہ انہیں رحم آ جائے گا. میرے عزیزو، جیسے آپ کو سامنے لایا گیا، ہر ملا نے یوں کر کے تیر تلوار سے نکالا اور اللہ 3 نیام سے نکالا، ایک کوفی نے نکالا اور سیدھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے گلے کی طرف کر دیا. اللہ کی مشیت تھی، تیر دائیں بھی ہو سکتا تھا، بائیں بھی ہو سکتا تھا. شکار میرے عزیزو اللہ اکبر نشانہ آگے پیچھے ہو سکتا تھا. سیدھا تیر جا کر حلق کو پار کر گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بیٹا گود میں ٹھنڈا ہو رہا ہے. آپ نے گلے کو یوں کر کے چلو لگائے اور یوں کر کے خون لیا اور یوں کر کے زمین پر اچھال کر ایک ہی لفظ کہا تھا، اللہ آپ کو میرا نظریہ پتہ ہے، آپ کو میری سوچ پتہ ہے. یا اللہ میرے بابے کے، میرے نانے کے، میری نانی کے، میرے اماں کے کردار کا، میرے خاندان کے نشیب و فراز کا اللہ آپ کو پتہ ہے. یا اللہ آپ کو پتہ ہے میری سوچ حکومت لینے کی نہیں تھی، میری سوچ قرآن کی عظمتوں کو آباد کرنے کی تھی. الہ العالمین میں خون یہ تیرے حوالے کر رہا ہوں. اے اللہ میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن الہ العالمین خاندان نبوت کو اجاڑنے والوں کو اللہ قیامت کی صبح تک نہ چھوڑنا. یہ دعا تھی حسین. جس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اکبر گردن آپ کی علیحدہ کی تھی، آپ پر تیر تلوار کے آپ پر کیے تھے، مسلم بن عقبہ تھا. میرے عزیزو، یہ مدینے کی طرف گیا، ذوالحلیفہ کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا. مدینے والوں کو پتہ لگا کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو قبر سے نکال کر اس کو مدینے میں لا کے سولی پہ لٹکائیں گے. تو سارے اہل مدینہ آ گئے، حسین کے عاشق آ گئے، نانا جان کے ماننے والے آ گئے. ذوالحلیفہ کے مقام پر اس کی قبر کو کھودا. اللہ
اللہ اکبر وہ تو نظر نہ آیا، ساری قبر کو انگاروں میں بھرا پایا اور اس کی میت ایسے پڑی تھی جیسے جلا ہوا سریا پڑا ہو۔ اہل مدینہ نے اس کے جسم پہ مٹی ڈال دی اور کہا ہم اس سے کیا بدلہ لیں گے، حسین کے قاتلوں کا تو بدلہ اللہ نے لے لیا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن میرے عزیزو، اللہ اکبر، میرے مستی کے اندر گزر گیا۔ کسی نے موبائل فون کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، میرے عزیزو، کس نے نیند کے، اور میں گھر کی کر دا رہا اور میں تو سکون نہ ستا رہا۔ فجر پڑھی تھی، اٹھ کے جامع عثمانیہ نماز پڑھی، تیری پاپی نے کڑی چول پکائے تھی، رج کے کھادے، پھر اس تو بعد اللہ وہ فلانے دے کول چلا گیا۔ یہ 10 محرم تھا آپ کا میرا؟ ٹھیک ہے میرا عزیزو، جس نے عمل نہیں کیا گناہ کوئی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، 10 محرم الحرام کی رات کو اللہ اکبر اپنے آپ کو پیر محل سے نکال کر کربلا کی وادیوں میں کون لے گیا، اور خیمے سے ایسی کمروں سے نکال کر ان خیموں میں کون لے گیا جہاں وہاں بھی میرے عزیزو اللہ اکبر کوفے والوں نے روک دی تھی، اور وہاں بہن بھائی اور آل رسول کا 16 پورا کنبہ اور 23 اہل البیت اور صحابہ اکرام کی اولادیں جو 82 کے قریب تھی، 7200 شہید ہوئے، 10 باقی بچے جس میں عورتیں بچے تھی۔ بتاؤ اللہ اکبر، اس وقت انہوں نے اپنی زندگی کی آخری رات کی سانسوں کو کیسے گزارا تھا؟ پتہ بھائی نہیں کو؟ یہ سارے کے سارے تماشبین مسلمان بنے، میں تو ان کی بات ہی نہیں کرتا۔ کالے کپڑے سلوا لے، ہاتھوں میں کڑے پہن لیے، یا علی یا علی کے نعرے لیتے، علی خدا پاک کی قسم، جب علی قیامت کے دن تماچے منہ پہ مارے گا، صدیق بھی پڑا ہٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ شرم نہیں آئی؟ جس منہ سے سگریٹ کے سوٹے لگائے، جس منہ میں تُونے نسوار رکھی، جس منہ سے تُونے شیشہ پیا، تجھے بغیر شرم ہی نہیں آئی؟ تُونے اسی منہ سے میری بیٹیوں کا نام لینا شروع کر دیا۔ میری بیوی فاطمہ الزہرا تو وہ عورت تھی، سر سے پدر پردہ ہٹا، آسمان کا سورج بادلوں میں چلا گیا، جبرائیل بھی دروازے پہ محمد کی دھیرانی کے کھڑا ہوا ہے کہ بیٹی پرے کر ہو جائے تو اندر آنے کی مجھے اجازت ہو۔ لیکن میرے عزیزوں، میں عشق کے اندر اتنا بڑھ گیا کہ میں نے ان بیٹیوں کا نام، جن بیٹیوں کا نام جبرائیل بھی ادب سے لیا کرتا تھا، میں نے ننگے چوکو چراؤں میں ان بیٹیوں کا نام لے لے کے بدنام کیا۔ خدا پاک کی قسم، حوض کوثر کی اول تو امید نہ رکھنا، اگر پینے کے لیے جانا تو فاطمہ نے انگلی کا اشارہ کر کے دکھا دیا تو ساری تیری میری محبتوں کا پول کھل جائے گا۔ تجھے پتہ ہے وہ بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا؟ کیسے ہو سکتا ہے جس کا پردہ رولے؟ کیسے ہو سکتا ہے جس کی دھیوں کے بال نوچے جائے؟ اب شرم کر بغیرتا، کیسے ہو سکتا ہے تیری بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترے یوں گھر کے دیکھتا ہے؟ حسین کی بیٹی کا گلا کھل گیا، خدا کی قسم اللہ اس وقت کہاں تھا؟ میں سیاستہ کی بات نہیں کرتا، میں بخاری کی بات نہیں کرتا، میں مشکات کی بات نہیں کرتا، میں ترمذی شریف کی بات نہیں کرتا۔ آخری وقت ہے، حضور نے کیا ہاتھ جوڑے تھے کہ نہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، اور میرے کلمہ پڑھنے والوں، میرے صحابہ پر انگلی نہ اٹھانا۔ تیرے یار کو کوئی برا کہے تجھے پیر محل میں دکھ ہوتا ہے، میرے یار کو کوئی پیر محل میں کہے مجھے مدینے میں دکھ ہوتا ہے۔ شادی کے بعد یہ وہی فاطمہ نہیں جس کو ابا جان مکلاوا لینے کے لیے آئے تھے، بیٹی 3 دن ہو گئے، آ جا میرے گھر میں چل۔ جب سے تو دلہن بن کے رخصت ہو کر آئی ہے، اے میری بچی، میرے گھر کی خوشیاں، میرے گھر کی رونق سونی سونی ہو گئی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب گئی، پتہ کان میں کیا کہا تھا؟ ابا کی میں کیوں موڑوں، خدا نہیں موڑتا، لیکن علی بس ایک کام کرنا، پہلے ابا کو آگے چلا، پھر پیچھے مجھے چلا، اس کے پیچھے تو چل۔ جب باپ کے قدم کے نشان آئے نالین مبارک کے، اس کے اوپر میرا پیر رکھنا، اور جہاں میرا پیر آئے اس پر پیر رکھ کے یوں کر کے رگڑ دینا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چھوڑ کے آ گئے۔ پوچھا فاطمہ یہ راز تو بتا دے، یہ کون سی منطق ہے؟ کہ فاطمہ فرض رضی اللہ عنہ کہنے لگی، پتہ ہے کہ 1400 سال کے بعد ہمارے پیروں کے نشان تو دور کے بعد ہمارے کردار پہ انگلی اٹھے گی۔ علی تو کوفے کے منبر پر گواہی دے دینا کہ بیٹی نے باپ کے پیر کے اوپر پیر اس لیے رکھا کہ فاطمہ کے کردار کا زمین کی مٹی سے بھی پردہ ہو جائے، اور تیرا پیر اس لیے اوپر رکھوا لیا کہ آسمان کے ستاروں سے بھی میرے پیر کا پردہ ہو جائے۔
سنا 9 محرم کو، سنا 8 محرم کو، سنا 7 کو، سنا 6 کو، 5 کو، 4 کو، 2 کو، 3 کو، اور 40ویں تک، سفر کی 20 تاریخ تک۔ اٹھو میرے عزیزو، کھولو تو اس کا کسی دربار کا دروازہ، کیا یہ تمہیں کردار کوئی سنائے گا؟ جس کرداروں میں جا کر، جس محفلوں میں جا کر ہم نے اپنی بیٹیوں کو بٹھایا، وہی کردار ہماری بچوں نے گھر میں آ کے کرنا شروع کر دیا۔ جھگڑا کس چیز کا؟ اللہ کے 99 نام ہے صفاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہے، جس کو